یہی جانیں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ترجمان عمران خان نیاز اللہ نیازی صاحب. نیاز اللہ نیازی صاحب بہت بہت شکریہ ساتھ دینے کا. سر آج تو کچھ محسوس ہو رہا ہے کہ جو عمران خان صاحب نے پیغام دیا ہے کمیٹیوں سے استعفے, احتجاج, تحریک انصاف نے یہ اقدام اداروں کو مذاکرات کے لیے قائل کرنے کے لیے اٹھائے ہیں, لائک ایز اے فائنل پش. ان کا اگر آپ پورا پیغام دیکھیں یہ تو قائل کرنے کی پاداش میں اٹھائے گئے اقدامات ہیں. نہیں, عمران خان نے ہمیشہ جو بیان دیا ہے انہوں نے کہا کہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا, کوئی ڈائلاگ نہیں ہوں گے. ایون دین انہوں نے کہا تھا کہ میری مسز کو, بشرا بی بی کو جیل میں رکھنا جس کے خلاف القادر کا کوئی کیس نہیں ہے, یہ میرے اوپر پریشر ڈالنا, یہ تو کبھی مارشل لا دور میں بھی نہیں ہوا تھا. مولانا صاحب کو بھی آج اڑا کے رکھ دیا چیف منسٹر صاحب نے. ایک تو ہمارے پاس بھی کہا کہ پہلا کلمہ پھر سے پڑھ کے آئے تو بات کریں گے. آج پھر کہا ہے کہ حق کا کلمہ نہیں پڑھیں گے. علی امین گنڈاپور آج کہہ رہے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان نے 26ویں آئینی ترمیم میں پیسے لیے ہیں, پیسے پکڑے ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں ووٹ بھی دیے اپنے. ہماری پارٹی نے مولانا کے پیچھے نمازیں پڑھی مگر مولانا نے حکومت کا ساتھ دے دیا. یہ مولانا کیوں اچانک اتنے کھٹکنے لگ گئے ہیں؟ میں آپ کو بتاؤں, میں اپنے بارے بتاتا ہوں. خان کی بات جو ہے, مولانا صاحب نے ہمیشہ بھی نیشنل انٹرسٹ کی پالیٹکس کے اوپر ذاتی مفاد کو ترجیح دی ہے. جب بھی کوئی ملک میں اچھا کام, کوئی آئین کا ملک کی بہتری کے لیے ہونے لگا تو مولانا صاحب نے ایک پوری کوشش کر کے, پورے جذبات کو سامنے لا کے, لوگوں کو انوالو کر کے, اس کے بعد مولانا صاحب نے دیکھا کہ مجھے سیاسی طور پہ یہ فائدہ ہو رہا ہے تو مولانا صاحب ادھر چلے گئے. خان بھی اس بات پہ اب راضی ہے کہ مولانا کے اوپر تکیہ نہیں کرنا, مولانا سے امید نہیں رکھنا. ہاں, مولانا خان تو بہت مشکلوں سے آپ نے ایک بہت بڑا لمبا سفر طے کیا میرا تھا. خیال ہے غیر سیاسی القابات سے نوازا, مولانا ڈیزل, اور کیا کیا غیر شائستہ گفتگو استعمال کی آپ لوگوں نے, کیا کیا نہیں کہا. اس کے بعد آ کے آپ نے اشتراک کرنے کی بھی کوشش کی. گو کہ سر صحیح بات کیا کریں, کھری بات کیا کریں. آپ لوگوں کا اپنا قبلہ درست نہیں تھا. کوئی کچھ کہہ رہا ہوتا تھا, کوئی کہیں دیکھ رہا ہوتا تھا. مولانا صاحب کنفیوز تھے. انہوں نے کہا ان کی بات مانوں یا اندر جو بیٹھا ہے کوئی اور بیان دے دیتا ہے اس کی بات مانوں. اچھا, میں آپ کو اور آپ لوگ آئینی بینچ تو آپ چاہتے تھے. میں آپ کو بتاؤں, ساری باتیں چھوڑ دیں, پچھلی باتیں ساری بات چھوڑ دیں. کیا عمران خان 8 فروری کے الیکشن کے بعد آپ نے جھوٹے مقدمات کے باوجود عمران خان میں کوئی لچک دیکھی ہے؟ عمران خان جیل میں ان مقدمات کا مقابلہ کر رہا ہے. ہاں, وہ آج بھی کہہ رہے ہیں کہ قانونی طریقے سے رہاؤں گا, کوئی ڈیل نہیں قانونی کرنی. طریقے سے رہاؤں گا, اور انہوں نے سمجھا تھا کہ شاید یہ اسی طریقے سے ڈیل میں آ جائے گا. اس کے دیکھیں اب ایک کیس ہے القادر, وہ نہیں لگا رہے چیف جسٹس. ہماری ملاقاتوں کی اپلیکیشنز پینڈنگ پڑی ہے. یہ باتیں ساری جو ہیں, یہ ساری باتیں اب ثابت ہو جائیں. اب پیچھے ہسٹری میں جاتے ہیں. وہ ایک نے کہا نا تھا ووٹ کو عزت دو, تو وہ رک گیا. اب عمران خان ایک چیز پہ ایک وہ اصولی جنگ لڑ رہا ہے نا. یہ آپ کی جنگ, ہماری جنگ لڑ رہا ہے, عوام کی جنگ لڑ رہا ہے, اصول پہ جنگ لڑ رہا ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری فی الوقت کسی سے کوئی بات چیت نہیں ہو رہی. گنڈاپور صاحب بھی ہاتھ اوپر کر چکے ہیں کہ میں تو نہیں معاملہ طے کر سکتا. خان صاحب بھی پیغام دے رہے ہیں فی الوقت کسی سے بات نہیں ہو رہی. استعفے آپ دے رہے ہیں, کمیٹیوں سے ریزائن آپ کر رہے ہیں, پیرلل اسمبلی آپ لوگ اسمبلی کے باہر لگا رہے ہیں جو آج بھی لگائی گئی ہے. تو کیا کوشش کر رہے ہیں الٹیمیٹلی, کس کو قائل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ 2 سال سے ہم ایک چیز کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا ایک ہی مینڈیٹ ہے انڈر آرٹیکل 218(3) کہ صاف شفاف. قائل کس کو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں استعفوں سے, ہم اور اس پریشر سے اور پیرلل اسمبلی سے؟ ہم گورنمنٹ کو بتا رہے ہیں, اسٹیبلشمنٹ کو بتا رہے ہیں کہ آپ فری فیئر الیکشن کروائیں. جو خان جنگ لڑ رہا ہے وہ بہت لمبی جنگ ہے. جو وہ 78 سالہ نظام کی بات کرتا ہے, وہ جو حقیقی آزادی کی بات چھوڑے نا کر اس جنگ کو. وہ جو اب میں تو بات کر رہی ہوں اسٹریٹجی پہ سر, وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ڈرائیور, پرکس, تنخواہیں, گاڑیاں, سب کچھ واپس کرو. سب کچھ. اور اب دیکھ رہے ہیں کتنی جلدی یہ واپس ہوتا ہے سب کچھ. استعفے تو آ گئے. آج اس نے کہہ دیا ہے خان صاحب نے کہ آپ اپنے آفیسز بھی چھوڑ دیں, گاڑیاں بھی چھوڑ دیں, پرکس اور پریویلیج جو بھی ہیں چھوڑ دیں. اگر رانا ثناء اللہ یا آپ کے کوئی اور حکومتی بینچز سے اٹھ کے اعظم نذیر تاڑ صاحب آ گئے, صدیقی صاحب آ گئے, عرفان صاحب آئے, باہر آ کے آپ سے بات کریں گے کہ پھر آ کے بیٹھیے, تو آپ راضی ہو جائیں گے؟ نہیں, کبھی بھی نہیں ہوں گے. کبھی اعظم نذیر تاڑ سے بات کریں گے جنہوں نے پورا آئین کا حلیہ بگاڑ دیا, جنہوں نے آئین تو پھر بات کس سے کرنی ہے سر؟ راول پنڈی سے کوئی آگے بات کریں گے؟ چاہ کیا رہے ہیں؟ راول پنڈی ہو, they are not interested in your politics. نہیں تو وہ تو میں نے آپ کو بتا دیا ہے. ہمارا ایک ہی مطالبہ ہے, الیکشن جو ہمارا چھینا گیا وہ واپس کریں, اور 26 ہم کیا مطالبہ کر رہے ہیں؟ راجہ سلطان صاحب آئیں تو بات کریں گے چیف الیکشن نہیں, راجہ سلطان ہو یا کوئی ادارہ ہو, سپریم کورٹ. آئے کون؟ ہم تو جو وقتی گورنمنٹ اسی سے بات کی جاتی ہے نا. میں جب کہہ رہی ہوں ان کے بندے باہر آئیں گے تو ان سے انگیج کریں گے, بیٹھنا تو انہی کے ساتھ ہے نا پھر سے. نہ کیوں بیٹھیں گے, وہ الیکشن اناؤنس کریں, گورنمنٹ الیکشن اناؤنس کرے. مجھے اگر آپ اجازت دیں, حافظ حمداللہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں. حافظ حمداللہ صاحب بہت بہت شکریہ ساتھ دینے کا. سر فرمائی دیجیے گا, گنڈاپور صاحب نے بہت بڑا الزام عائد کیا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ مولانا صاحب نے پیسے پکڑے ہیں 26ویں آئینی ترمیم کے لیے, اور ووٹ بھی بیچے ہیں, اپنے ووٹ بھی دیے ہیں.
دیکھیے میری بات یہ ہے کہ امین گنڈاپور نے ہمیشہ سیاسی ماحول خراب کرنے کی کوشش کی، اور دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے ہمارے لیے نہیں سب سے زیادہ پی ٹی آئی کے لیے مشکلات پیدا کی ہیں. لہذا آپ یہ کہہ سکتی ہیں کہ وہ پی ٹی آئی کے اندر ایک دوسری پی ٹی آئی ہے، اور وہ پی ٹی آئی کی قیادت کی اشاروں پہ سے جو ایکٹیویٹی ہے ان کی، یہ ان کی اشاروں پہ نہیں ہے. جس نے ان کو چیف منسٹر بنایا ہے یا ان کے اشاروں پہ سر ادھر تو آپ کے اوپر بھی بڑا شک ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ آپ خود ان کے اشاروں پہ چلتے ہیں، آپ تو خود. ابھی میں عرض کر لوں 26ویں آئینی ترمیم کی، اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پیسے پکڑے ہیں تو کوہستان میں 40 ارب روپے کی کرپشن کس نے کی؟ دوسری بات، 26ویں آئینی ترمیم کے بینیفیشری تو آپ ہے، جوڈیشل کمیشن ہے یا جو بھی کونسل ہے اس میں آپ کے پی ٹی آئی کے 2-3 ممبر بیٹھے ہیں. اب اس پہ استعفیٰ دیں گے نا سر؟ خان صاحب کا آگے حکم. نہیں، اگر 26ویں آئینی ترمیم حرام ہے تو پھر اس حرام خوری میں آپ کیا کر رہے ہیں؟ سر اب استعفے دیں گے نا، چھوڑ دیں گے یہ بقول آپ کے حرام خوری؟ مگر اس کے بعد پھر مجھ سے پوچھا، ابھی تک تو کہہ رہے ہیں نا. سر ابھی تو سوال یہ ہے نا کہ ان کی ایما کے اوپر آپ مولانا صاحب چلتے ہیں، گنڈاپور صاحب چلتے ہیں. نہیں، میں آپ خود اندازہ لگائیے، مولانا صاحب نے 26ویں آئینی ترمیم جب کی تو آخر تک بیرسٹر گوہر، اسد کیسر مولانا کے دائیں بائیں کھڑے نہیں تھے. پھر قومی اسمبلی میں آپ ان کی تقاریر اٹھائی ہیں، انہوں نے مولانا کو مجاہد قرار دیا ہے. تو سر اب بیسکلی ایک بار پھر راستے جدا ہو گئے آفیشلی، اب ایک بار پھر اشتراک یا آپ کے پیچھے جنہوں نے نماز پڑھی اب وہ پھر سے نہیں کریں گے، نہ ہی آپ امامت کریں گے، یہ فیصلہ طے ہے؟ میں اس لیے امامت نہیں کروں گا جب ہمیں پتہ چلا کہ وہ باوضو نہیں ہے، اس کے وضو نہیں ہے، تو میں بے وضو کیسے میں ان کی امامت کیسے کراؤں؟ الیکشن کا پوچھ لیں، الیکشن تک تو حمداللہ صاحب آپ الیکشن تو آپ بھی کہتے ہیں کہ الیکشن کے اوپر الیکشن ہونے چاہیے، تو الیکشن کی وہ بالکل صحیح، میں تو اس پر تو میں منکر نہیں ہوں، وہ تو میرا موقف یہی ہے کہ الیکشن دوبارہ ہونا چاہیے. میری اسی موقف پر، مولانا کی اسی موقف پر اگر ہم پوری قیادت، میری بات سنیے نا، جی پوری قیادت حسد کیسر سب آئے تھے، میں خود بیٹھا تھا، مولانا صاحب کے پاس آئے، خان کا پیغام پہنچایا کہ خان نے آپ کو اپریشیٹ کیا ہے اور ہمیں بھجوایا ہے، ہم آپ کی اس موقف کی تائید کرتے ہیں. ہم آج بھی اسی موقف پر کھڑے ہیں کہ اس ملک میں صاف و شفاف الیکشن ہو. اس ملک میں نمائندہ پارلیمنٹ نہیں ہے، نہ عوام کی نمائندہ حکومت ہے. ہم نے تو 26 ترمیم پہ ووٹ نہیں دیا تھا نا کالا باغ. سر اب دیکھیں نا، مسئلہ یہ ہے کہ آگے بڑھتے ہوئے اب آپ لوگوں نے کالا باغ، 26ویں آئینی ترمیم، یہ سارے دیگر موضوعات ہیں، اپوزیشن تو اب بہرحال ڈیوائیڈڈ اور منقسم رہے گی نا.